السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں شداد نامی ایک کافر کا ذکر کروں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، لیکن اس میں اتنا غرور تھا کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرنے چلا تھا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ سب اس ویڈیو میں آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بموجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب کو قصص الانبیاء میں تحریر کیا گیا ہے، تاکہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واسق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کی حکومت ہی سے اس کا کام ہوتا تھا، اور وہ اسی میں ہی خوش رہتا تھا۔ قصص الانبیاء میں شداد کے ایک عدل کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اس واقعے کو میں بیان کروں گی کہ ایک دفعہ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے۔ اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا تم دونوں ہی بے اولاد ہو، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، اور بموجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے سب بہت متاثر ہوئے اور ان کا قبضہ طے ہو گیا، اور اس نے اپنے تئی دنیا میں نیک نام کمایا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہرچند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کریں گے، اور ہمیشہ تجھ پر فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخر میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے جنت کی طمع دلاتا ہے، اور میں نے تو جنت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل جنت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستہ نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دیں، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کی زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور بتوں اور جدا اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد العین کے بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ترجمہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب نے تیرے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں سکا۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس کی بہشت یہ ہیں کہ درخت اس میں صفت چاندی اور نصف سونے کے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت و سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جاری تھی۔ اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے اور اشجار و میوہ دار اس میں لگائے گئے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھی۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو ان کا انصاف کر، اور اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہو فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پرہیز کرو مظلوموں کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں گے۔
مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھ سکے یا اس میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ و دوزخی میں ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سی آواز نکالی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک و ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برباد ہو گئے اور سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا، قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پھر سبحان اللہ، اس قصے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غرور اور تکبر کتنی بری بات ہے، کتنا غلط ہے یہ۔ شداد نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اگر وہ چاہتا تو وہ صحیح رستے پہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ ایمان لے کر آئے۔ اگر وہ ایمان لے کر آتا تو اب شاید قیامت تک وہ، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ جنت میں رہتا، اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اصلی جنت ہے۔ لیکن اس نے غرور کیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو میں جو ہے نا اس سے اسی جیسی جنت بنا کے دکھاؤں گا۔ اس نے سب کچھ کیا، تمام ملکوں سے مال لیا، جواہرات لیے، سب کچھ کیا، اسی طرح کیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی نہیں تھا کہ وہ اس جنت میں جائے۔ اور اتنے سال کے بعد، جنت بنانے کے بعد، وہ اس کو خواہش پیدا ہوئی۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی ہے کہ اس کو خواہش کب پیدا ہوئی، کیونکہ اس کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی ذہن میں ڈالا کہ تم جاؤ اور آج جا کے جنت اپنی دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، کس جگہ پہ اس کو موت آئے گی وہ بھی مقرر ہوتا ہے۔ ایک بھی لمحہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، یا کہیں بھی، جہاں بھی، جس جگہ پہ ہماری موت لکھی گئی ہے، ہماری موت وہیں ہونی ہے۔ یہی چیز شداد کے ساتھ ہوا کہ اس کو 2 سال کے بعد خیال آئے کہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاؤں اور اس کو دیکھوں جا کے۔ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر چلا تو گیا، لیکن کیونکہ اس کا وقت مقرر تھا، جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پہ ملک الموت پہلے ہی موجود تھا، اور اس نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ گھوڑے سے نیچے اتر پاتا۔ اتنا مجبور تھا کہ اس نے ملک الموت کو یہ ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے اتنی مہلت دے دو۔ یہاں پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا غرور کیا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ملک الموت کے سامنے بے بس ہو گیا، اور اس نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو، جس پہ اس نے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے مہلت مانگ رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی کے ہاتھ پیغام ایمان کا بھیجا، اس نے وہ نہیں مانا، اور ملک الموت سے وہ مہلت مانگ رہا تھا۔
جس پہ اس کو مہلت نہیں ملی، کیونکہ وہ موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ ٹل نہیں سکتا۔ پھر یہی ہوا کہ نہ وہ اپنی جنت دیکھ سکا، نہ اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملی، اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غرور سے بچائے، اور اس قصے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا 2 دن کی ہے، کب ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں۔ اس دنیا میں جیسے بھی دن گزر جائیں گے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم نے کتنا کمایا، کتنی جگہیں بنائی، کتنی جائیدادیں بنائی۔ اصل جگہ ہماری آگے ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں اس کا انعام دیں گے، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، صرف امتحان کے لیے بھیجا۔ بلکہ دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور اس دنیا میں ہم لوگ کتنی لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی کما لیں، یہ کر لیں، اتنا پیسہ کما لیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ دنیا 2 دن کی، ہم جب یہاں سے چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور یہاں جو کمایا ہم نے وہ یہیں رہ جائے گا، اس کا لیکن ہمیں حساب آگے دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ آمین ثم آمین۔